اس لیے جب بھی بچہ حافظ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت سے اس کے سینے کو منور کر دیا۔ اس لیے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو قرآن کی نعمت دی اور پھر اس نے اپنے سے بہتر سمجھا کسی دنیاوی فضیلت والے کو، کسی کو مال ملا ہوا ہے، عہدہ ڈگری منصب ملا ہوا ہے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھا، فرمایا اللہ کے اس قرآن کی توہین کی ہے جو قرآن اللہ نے اس کو دیا ہے۔ حافظ یہ سمجھے کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت مجھ کو دے دی، دنیا کا کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، دنیا کا کوئی بادشاہ، وزیر اعظم اور پوری دنیا کا بادشاہ مل کر بھی ہماری اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ یہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ناز بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ڈرنا بھی چاہیے کہیں اس کی ہم تلفی کی وجہ سے اللہ کی عزیز نہ ہو جائے۔ قرآن کا حق بھی ادا کریں کہ قرآن کثرت سے پڑھا بھی جائے، عمل بھی کیا جائے، نشر و اشاعت میں حصہ بھی لیا جائے، اور اس کی عظمت و توقیر بھی کی جائے، اس کے آداب کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے، قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کریں، اپنا ربط زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ اور پھر دیکھو کسی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے مقدموں میں، کسی کا مکان بنانے میں، کسی کا شادی بیاہ میں، کسی کا ہسپتال میں، اور کسی کا کہیں کتنا اچھا پیسہ ہو جو قرآن کی خدمت میں خرچ ہو۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے کہ قرآن کی نشر و اشاعت میں خرچ ہو رہا ہے، وہ بالکل پیور اور حلال کمائی ہوتی ہوگی جو قرآن کی نشر و اشاعت میں خرچ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ قرآن کی خدمت کے لیے مختص کر دیں۔ مان لو 100 روپے ایک آدمی روزانہ کما رہا ہے، 100 میں سے 2 روپے 5 روپے یہ قرآن کی خدمت کی رہے۔ کوئی 1000 روزانہ کما رہا ہے، 1000 میں سے 50 روپے 100 روپے یہ قرآن کی خدمت کے لیے۔ کیا مشکل ہے؟ محلے کے اندر اگر دیکھا جائے معلوم ہوا کہ 500-600 گھر ہیں، اگر ہر گھر سے 10 روپیہ روزانہ آ جائے تو کتنے ہو جائیں؟ کوئی مشکل ہے؟ لیکن نہیں، بچے کو ٹافی کھلانے کے لیے، چاکلیٹ کھلانے کے لیے، چیز دلانے کے لیے روزانہ ہر غریب سے غریب آدمی 20-30 روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن کے فروغ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور خدا سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے 10 روپیہ خرچ کرنا بھاری پڑ جاتا ہے، صرف 10 روپیہ۔ ہم کو چاہیے کہ ہم تو ایک گلک بنا لی کہ روزانہ 10 روپیہ اس میں ہمیں ڈالنا قرآن کے لیے، مہینے میں 300 ہو جائیں۔ ہر آدمی اگر کر لے کتنا مشکل ہے، رکشہ چلانے والا بھی دے سکتا ہے، جو چھلائی کر رہا وہ بھی دے سکتا ہے، اور جو نمونے بنا رہا وہ بھی دے سکتا ہے، اور جو ادنا سے ادنا درجے کی مزدوری کر رہا ہے، مزدور کی مزدوری بھی 300-400 سے کم نہیں، وہ بھی 10 روپیہ نکال سکتا ہے۔ تو ہم طے کریں کہ انشاءاللہ قرآن کی خدمت کے لیے کچھ حصہ ضرور نکالیں گے۔ نکالو گے بھائی؟ کون نکالے گا؟ میں نے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور قرآن سے حقیقی عقیدت، محبت، عظمت ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن والا بنائے۔ دیکھو کسی کے گھر کو شہرت ہوتی ہے سیاست سے، کسی کے گھر کو تجارت سے، کسی کے گھر کو طاقت و قوت سے، کسی گھرانے کو افراد سے، کسی گھرانے کو کہ جناب یہاں پر وکلا زیادہ ہے، اس گھرانے کے اندر ججز زیادہ ہے، اس خاندان میں ڈاکٹر زیادہ ہے، اس خاندان کے اندر کیا ہے انجینئر زیادہ ہے۔ جی ہم کہیں گے ہمارے خاندان میں حافظ زیادہ ہے، ہمارے خاندان کو باعث شہرت ملے، حفاظ سے شہرت ملے، علماء سے شہرت ملے کہ ہمارا خاندان علماء والا خاندان ہے، ہمارا خاندان حفاظ والا خاندان ہے، ہمارا خاندان قرآن کے خادموں کا خاندان ہے۔ دنیا میں یہ شہرت ساری کی ساری مٹنے والی ہے، لیکن قرآن کی جو شہرت اور قرآن کی جو عظمت اور قرآن کی جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں بھی کام آئے گی اور بعد مرنے کے بھی انشاءاللہ کام آئے گی۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آگے آئے نہیں؟ اچھا کہہ رہے بھی آ رہے، ٹائم تو ہو رہا ہے۔ بہرحال تو ہم کیا کریں گے، ایک ملک کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے حافظ والا۔ نام کیا ہے؟ حافظ والا۔ حافظ والا، ہر گھر میں، اس گاؤں کے ہر گھر میں حافظ ہے، تو پورے گاؤں کا نام ہی کیا ہو گیا؟ حافظ والا۔ حافظ والا گاؤں کا نام ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی قرآن سے محبت کرنے والے گزرے۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے،
حرم میں جب وہ طواف کرنے جاتے تھے تو 6 حافظ قرآن ان کو سناتے تھے، اس کے بیچ میں طواف کرتے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں حفاظ پڑھ رہے ہیں اور خود نابینا تھے اور سبق بھی چل رہا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے۔ قرآن سے کیسا شغف تھا، کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بیٹی کا نکاح کیا، لیکن اس نکاح کے دن بھی بچوں کے سبق کا دعویٰ نہیں کیا۔ نکاح ہو گیا، رخصتی کا معاملہ آیا تو آپ قاری فتح محمد صاحب جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو اپنے داماد سے کہا میری بیٹی کے لیے کہا رہے گی، اچھا ایسا کرو فلاں اسٹیشن پر آ جاؤ، تم اپنی بیوی کو لے کے چلے جاؤ۔ وہی بلا لیا، بیوی کو رخصت کر دیا، بیٹی کو نہ لینا نہ دینا کچھ نہیں۔ یہ قاری صاحب کی بیٹی ہے، وہ بھی حافظہ ہے، جو جن سے منسوب کیا وہ بھی حافظہ اور قاری ہے، قرآن کی نسبت سے تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی بن جائے، ہم بھی کوئی بیٹی ڈھونڈیں تو اپنے بیٹے کے لیے کیا حافظہ ڈھونڈیں گے، عالمہ ڈھونڈیں گے۔ کیوں؟ یہ گھر میں آئے گی تو برکتوں کو لے کر کے آئے گی، رحمتوں کو لے کر کے آئے گی، گھر میں روزانہ قرآن پڑھے گی۔ لیکن ہم تو ڈھونڈتے کیا؟ فیشنیبل ہونا چاہیے، ماڈرن ہونا چاہیے۔ گھر میں آئے تو کیا ہے؟ چاروں طرف لہکتی ہو، مہکتی ہو، چہکتی ہو، ایسی چاہیے ہمیں۔ قرآن پڑھنے والی، گھر کو عبادت سے آباد کرنے والی، وہ ہمیں پسند نہیں، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے ہمارا قرآن سے ربط کیا ہو؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائیں کہ صبح کا جب وقت ہو تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو۔ بیڈ ٹی مانگی جاتی ہے، کون سی ٹی چل رہی ہے؟ بیڈ ٹی۔ بیڈ ٹی کے بجائے کیا کرو آپ؟ یہ نہیں، بیڈ قرآن۔ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد نماز کے بعد قرآن پڑھا جائے گا۔ کہ چائے ابھی نہیں، پہلے روح کو غذا دی جائے گی، بعد میں جسم کو غذا دی جائے گی۔ ہم پہلے جسم کو غذا دیتے ہیں، بعد میں روح کو غذا دیتے ہیں۔ کہ پہلے ہم نے ناشتہ بھی کر لیا، چائے بھی پی لی، اب چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، پہلے کیا کرو؟ پہلے اٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، اب ہم بعد میں چائے پیئیں گے۔ پہلے روح کو غذا دیں گے، روح کو مضبوط کریں گے، اس کے بعد میں پھر جسم کو غذا دے کر جسم کو مضبوط کریں گے۔